اسے اختیار کرو، اپنی زندگی قاعدوں کے مطابق گزارو، اصول کے مطابق زندگی میں کچھ چیزیں طے کرے، کچھ چیزیں طے کر لے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے بعض لوگوں کے ساتھ مل کے ایک تنظیم قائم کی تھی اعلان نبوت سے پہلے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں وہ معاہدہ ملتا ہے، فرمایا یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جوانوں وعدہ کرو، محبوب اس جماعت کا حصہ تھے، فرمایا کبھی کسی ظالم کو کسی غریب پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہاں طے کرو۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو پتہ نہیں سجے گی کہ نہیں سجے گی، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ کسی علاقے سے صرف 10 بندے کھڑے ہو جائیں نا، صرف 10 لوگ صرف کھڑے ہو جائیں کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، تو ظلم کے تو پیر ہی کوئی نہیں ہوتے۔ جتنا بزدل ظالم ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہی کوئی نہیں، سب سے زیادہ بزدل ظالم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا، وہ کامتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے؟ کیا فائل پڑھتے ہی ہمیں سمجھ آ نہیں جاتی کہ بندہ کس طرح کا ہے؟ تو کیوں نہ وہ زندگی میں کچھ اصول طے کر لیے جائے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے سپورٹر نہیں بنیں گے، کچھ قاعدے بنائے جائیں۔ اور رسول پاک نے یہ قاعدہ بنایا، اور پھر حضور نے وہ قاعدہ بنایا تو پھر محبوب کھڑے ہوئے۔ ایک تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک، وہ بھائی حالات کیا ہوتے ہیں بلا؟ حالات کیا ہوتے ہیں؟ جب میرے گھر کو آگ آتی ہے تو حالات فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر مجھے کیس کی بھی سمجھ آتی ہے، پھر مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کہاں کہاں سے لوگوں کو لانا ہے۔ لیکن جب کسی اور کی مدد کرنی ہوتی ہے تو پھر کیسے حالات خراب ہو جاتے ہیں؟ یہ جو حالات کا معاملہ، اس پر بھی غور کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکی زمانہ ہے نا، اسلام پر وہ سخت گیر دور ہے، یعنی مسلمان دار ارقم کے اندر چھپ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب حالات کیسے ہوں گے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوگی، سب سمجھ سکتے ہیں۔ سخت ترین حالات کا بظاہر مقابلہ ہے، لیکن قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ آیا، 2-3 اونٹ اس نے بیچنے تھے، ابو جہل نے خرید لیے، پیسے نہیں دیتا تھا، دبا کے بیٹھ گیا۔ حالات اسلام پر سخت ہے اور سارا مکہ بظاہر مخالف ہے، مسلمان ظاہری طور پر کمزوری کا شکار ہے۔ تو کسی کافر نے نا بطور تمسخر معاذ اللہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میری کیونکہ جو بندہ غریب ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ تو رو رہا ہوتا ہے، اور میں نے مظلوموں کو دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو دیکھا ہے، سڑک بھی سیدھی نظر نہیں آتی، پھر تو میرے بھائی ان کو دستخط کرنے بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا بتائیں، بعض اوقات جن سے کچھ لکھوانا ہوتا ہے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے پینسلوں کا ڈبہ لے کے آؤ۔ کیا کریں، کس راہ کا تعین کریں، کیسے کر کے نکلے؟ آپ کبھی غور کریں گے کہ جب انسان پر پورا بوجھ بنا ہوتا ہے اور پھر اس سے جب کیفیات پوچھی جا رہی ہوتی ہیں، جب حالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے رپٹ درج کرانا چھوڑ دیا۔ نقصان یہ ہوا کہ ظلم مضبوط ہوتا گیا، مظلوم پیچھے ہٹتے گئے، ظالموں کی رسی دراز ہوتی گئی، انہیں محسوس ہوا کہ شاید ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، حالانکہ ان بطش ربک لشدید، ساری عدالتیں زمین پہ نہیں لگنی، ایک رب نے بھی لگانی ہے۔ ہاں ایک عدالت وہ بھی لگائے گا، اور کہتا ہے ابھی میں نے ڈھیل دی ہے، پھر جب میں پکڑوں گا تو رب سے زیادہ شدید کسی کی پکڑ او بارت شاہ مان کری نہ وارساں دا، او تے بے وارسا کر کے مار دائی۔ لیکن کب؟ جب احساس ہو انسان۔ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جانتا نہیں ہے بظاہر حضور کو، میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور ایک مکے کا سردار ہے، اس نے میرے اونٹ خریدے ہیں، غریب آدمی ہوں، اب وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، تو میں نے سرداروں سے بات کی ہے، تو جب اس کا نام بتایا تو یہ تو کانپنے لگے ہیں، اور ایک نے آپ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ شخص کہتا ہے میں حیران تھا کہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، پر یہاں تو حال یہ ہے کہ سادے سے کپڑے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، میں 10 باتیں کرتا ہوں تو محبوب ایک جواب دیتے ہیں، اور وہ بھی دھیما بولتے ہیں، دھیما تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں،
اور بریلی کے امام فرمانے لگے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے شہزادے سنو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بہتر صلہ دے، میری بات پر توجہ کرے۔ یہ وعدہ میں نے کر لیا تھا، ورنہ میں 3 ہفتے سے کہیں جا نہیں پا رہا، کچھ طبیعت پر اثر ہے، اس لحاظ سے خوش بھی ہوں کہ ساتھ ساتھ اگر انسان کی صحت ایسی رہے تو گناہ بھی ساتھ ساتھ ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، یہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور بیماری میں نفس بھی کمزور ہوتا ہے، بہت سی بیجا خواہشات سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ میری بات سن لیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے چند باتیں عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ عزیز دوستو، اس نے آ کے حضور کو دیکھا، لہجہ دیکھا، نبی کریم نے فرمایا تو نام بتاؤ نا بندے کا۔ تو شخص کہتا ہے میں نے کوئی بڑی خوش دلی سے نہیں بتایا، کیونکہ باقی لوگ جو ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ وہ تو بڑا ظالم ہے۔ کہتے میں نے کہا حضور اس کا نام ابو جہل ہے، ابو الحکم ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو کہتے ہیں کریم محبوب نے نا مجھے تھپکی دی، تو فرمایا فکر کیوں کرتا ہے، چل نا میں ابھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ حالات دیکھ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پہلے آپ دیکھیں گے کہ ظالم کا منصب کیا ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے گھر تک آگ کیسے آ جائے؟ او خدا کے بندے، ایک بندہ ہوتا ہے صرف ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا، وہ ایک ہوتا ہے، پھر اس ایک کو اللہ پورا قافلہ بنا دیا کرتا ہے، اس ایک کو اللہ جماعت بنا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ساتھ چلے، یعنی ساتھ چلے، صرف ٹیلی فون نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے رکا لکھ دیا ہے، یہ نہیں فرمایا جا تیرا کام ہو جائے گا، یا میں نے لیٹر پیڈ پہ لکھ دیا ہے، میں نے کارڈ کے پیچھے تحریر کر دیا تو فکر نہ کر، حضور ساتھ چلے۔ اس کے ساتھ نہیں جس کا 6000 ووٹ تھا، اس کے ساتھ نہیں جو آدمی کئی ٹوکریوں سمیت آیا تھا، اس کے ساتھ نہیں جو اونچی کرسی پر بٹھایا جاتا تھا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ تو ادھر ادھر تو نہ باتیں کریں، میرے ساتھ کریں، یہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا تو سن لے، سنے نا یار، قربان جاؤں۔ یہ میں اور آپ سب اس سوسائٹی کا حصہ ہے، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، آپ غور فرمائیں گے۔ حضور ساتھ چلے، کہتے سارے رستے میں سوچتا رہا کہ بھلا حضور کے تو دھیمے دھیمے انداز ہیں، تو بڑا ظالم ہے، میں 2-4 ملاقاتیں کر چکا ہوں، وہ تو کہتا جا جدھر سے ملتے ہیں لے لے، نہیں میں دیتا۔ کہتے قربان جاؤں، محبوب بڑے دھیمے دھیمے نظریں جھکائی، تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے، سادہ لب و لہجہ، لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا تو میں نے دستک دی، اور جب دروازہ کھلا تو محبوب نے فرمایا تو ہٹ جانا پیچھے۔ کہتے ہیں جب میں پیچھے ہٹا تو پھر میں نے ان جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے دیکھا، پھر میں نے اس لہجے کا دبدبا دیکھا۔ بریلی کے امام کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، نور باری جلال میں ہے۔ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے چند جملے، فرمایا تو سردار بنتا ہے کیا غریبوں کا خون چوس کے سرداری کرے گا؟ سردار بھیک بھاگ والے کو کہتے ہیں کہ لوٹ لینے والے کو کہتے ہیں؟ تو میں یہ غریب پردیسی کہیں سے آیا اور اس کے تو نے پیسے دبا لیے، کب دینے ہیں پیسے جلدی بتا۔ کہتے اگلا جملہ نہیں بن پڑا، ابو جہل تو کانپنے لگا، کہنے لگا جی میں ابھی آیا لے کے۔ کہتے اگلے ہی لمحے جب وہ پیسے میری طرف بڑھ رہے تھے تو میں پھر نہ پیسے دیکھ رہا تھا نہ کامیابی دیکھ رہا تھا، میں معصوم آمنہ کو دیکھ رہا تھا، میں حضرت عبداللہ کے اس در یتیم بیٹے کو دیکھ رہا تھا، لب و لہجے کی سادگی، یہ حسن، یہ انداز، یہ رعنائی۔ کہتے ہیں حضور تو مجھے دے کے چلے گئے، لیکن لوگوں میں دن کے اجالے میں بھی ان کے حسن تکلم کا شیدائی بن گیا، اور میری راتوں میں جب وہ خوابوں میں آتے ہیں تو تب بھی ان کا پیکر راہنا مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات کا تناظر کیا، یار زندگی میں کہیں انسان کھڑا تو ہو،